وٹ ڈز اٹ مین فار پاکستان تحریک انصاف سر؟ مطلب یہ ان مخصوص نشستوں سے محرومی، اس کے مضمرات کیا ہوں گے سر؟ میں اس کے اوپر ضرور آتا ہوں. میں صرف ایک دو جملے کہنا چاہ رہا تھا جو میں نے بات کی پچھلے دور میں سیلف کنگریچولیٹری کی. میں یا خود ستائش والی بات جس کو قاہرہ صاحب نے کہا، میں نے اس کا انڈیا پاکستان کانفلکٹ کے حوالے سے تو بات ہی نہیں کر رہا تھا. میں آپ کا سوال وہ ایران اور اسرائیل اور امریکہ والا جو سچویشن ہے اس کے حوالے سے تھا. اور میں اس بات پہ قائم ہوں کہ ابھی کوئی بھی پوزیشن اپنے آپ کو سمجھنا کہ ہم کوئی اس میں کوئی بہت بڑی ہم نے کامیابی حاصل کر لی ہے، وہ قبل از وقت ہے. کیونکہ میرے نزدیک اس میں اور بھی امتحان بہت سے آ سکتے ہیں اور بڑے کڑے امتحان آ سکتے ہیں. تو اس لیے ابھی قبل از وقت ہے اس ساری سچویشن میں اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ ہم ابھی بہت کچھ آگے نکل گئے ہیں. البتہ یہ بات ضرور ہے، آج ہی میں کیونکہ ہمارا جو میرا قانون کا کام ہے اس میں ہم ایویشن انڈسٹری میں کافی ڈیل کرتے ہیں، تو ہمارے کلائنٹ ہیں انٹرنیشنل، وہ بتا رہے تھے کہ وہ پچھلے ہفتے گئے ہوئے تھے پیرس ایئر شو پہ، اور یہ سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے اور بہت دنیا بھر کے لوگ وہاں آئے ہوتے ہیں. وہ ہر قسم کے کمرشل جیٹس بھی ادھر ہوتے ہیں اور ہر قسم کے طیارے، فائٹرز، کمرشل جیٹس. کہتے ہیں جی ساری 6 دن کی وہ پیرس ایئر شو تھا. کہتے ہیں سارے شو کے دوران ایک ہی موضوع گفتگو تھا کہ جی پاکستان کے وہ جو ہے ڈیفنس فورسز اور ایئر فورس، انہوں نے یہ فرانسیسی طیارے گرائے کس طرح. سب کو پتا ہے کہ گرائے ہیں، انڈیا مانے یا نہ مانے، کتنے گرائے ہیں اس بھی تھوڑی بہت لیکن 6 دن اس پیرس ایئر شو پہ ایک ہی بات ہوتی رہی ہے. یہ ہمیں آج پتہ لگا ہے اپنے وہاں جو کوئی موجود تھا اس کے حوالے سے. دیکھیں جی، یہ جو مخصوص نشستوں والا فیصلہ ہے اور اس کے جو نتائج ہیں، میں ابھی دیکھ رہا تھا پچھلے 2 دن سے، بلکہ کیونکہ فرائیڈے کو یہ فیصلہ آیا، آج تیسرا دن ہے، سیٹرڈے، سنڈے اور منڈے. پھر 1996 میں ایک فیصلہ آیا تھا ججز کیس کا، جس کے اندر یہ مجموعی بات طے ہو گئی تھی، وضع ہو گئی تھی کہ عدلیہ اپنے فیصلے خود کرے گی، اپنی تقرریوں کی، اپنی سینیورٹی کی، اپنی ٹرانسفرز کی، اپنے احتساب کی. عدلیہ ہمارے آئین کی محافظ کے طور پہ، عدلیہ کی آزادی ایک ستون ہے ہمارے آئین کا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، I got it sir. وہ اس سے ہو گیا ہے. I'm sure. اور باقی جو ہے، باقی اب میں نے کہا ہے نا کہ جی اب یہ ہم اب وہ جو 30 سال پہلے ایک فیصلے کے 29 سال پہلے ایک فیصلے کے اندر ایک مضبوطی آئی تھی ہمارے آئینی اور جمہوری نظام میں، ہم اب اتنا ہی پیچھے واپس. اب میں ذرا جواب لے لوں اس پہ. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں، بڑی بدقسمت ہیں، بڑی بدقسمت ہم قوم ہیں. ٹھیک ہے بلال صاحب، یہ اب آپ یہ دیکھیں یار، آپ ستی صاحب ایک یہ دیکھیں کتنی حیرت انگیز بات ہے یار. ایک پارٹی کی 2 سیٹیں آئی ہیں کے پی اسمبلی میں، 2 سیٹیں آئی ہیں، اس کو 4 یا 6 مخصوص نشستیں دے دی ہیں. اور بھائی آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو 4 سیٹوں کے پیچھے. میں ذرا جواب لے لوں سر. کافی لمبی. میں اسی پہ تو حیران ہوں کہ آئین اس پہ خاموش ہے. چلو یار یہ سیٹیں خالی چھوڑ دو، ہمیں نہیں دینی تو، لیکن دوسروں کو کس طرح مل سکتی ہے جن کا وہ میرٹ ہی نہیں بنتا، جن کی گنتی نہیں اتنی کہ ان کو مل سکے. اچھا ولید صاحب، اب کے پی میں کیا سچویشن ہوگی سر اس فیصلے کے بعد؟ اس کے امپلیمنٹیشن کے بعد کیا ہوگا؟ وہاں پر کیا نمبرز گیم چینج ہوگا یا کیا فرق پڑے گا؟ اوور آل سیاست پہ وہاں کی کیا اثر پڑے گا؟ آپ کے کیا تھاٹس ہیں؟ اور آزاد امیدواروں کا مستقبل کیا ہوگا سر؟ دیکھیں جی، میں نے تو آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ کسی ایسی جماعت جس کے پاس 2 سیٹیں ہیں اس اسمبلی میں، اس کو 4 مخصوص نشستیں مل گئی ہیں. مطلب بالکل اس طرح ہی ہے کہ آپ ایک امتحان کے کمرے میں جاتے ہیں، آپ ایک پرچہ دیتے ہیں، آپ اس میں 80 نمبر کا پرچہ جو ہے وہ اٹیمپٹ کرتے ہیں، یعنی کہ آپ سے 10 سوال ہیں، 2 سوال آپ نہیں کر سکتے، ٹائم ختم ہو جاتا ہے. لیکن میتھ کا پرچہ ہے، پرفیکٹ سکور آپ کا آ جاتا ہے کہ 80 نمبر آپ کو 100 میں سے مل جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے 8 سوال اٹیمپٹ کیے، 8 میں پورے مارکس لے لیے. لیکن اٹھا کے آپ نے 80 نمبر کا پرچہ دیا ہے، آپ کو 95 نمبر کوئی دے دے کہ 15 اور نمبر لے لو. کسی نے 5 نمبر کا پرچہ کیا ہے، اس کو 15 نمبر ایکسٹرا کر کے 20 پہ لے جاؤ. یہ ہوا ہے یہاں پہ. میں تو یہ تو کہہ رہا ہوں وہ نااہلی نہیں ہوگی ہارس ٹریڈنگ کی صورت میں یا اس طریقے سے فلور کراسنگ میں. میرے اس کے وہ جو یہ وہ والا کلاز ہے ہمارے آئین کا جس کو انہوں نے اس وقت بے نظیر بھٹو صاحبہ کی 16 سیٹیں تھیں اسمبلی کے اندر، یہ جب 1990 کا الیکشن ہوا، لیکن میاں نواز شریف یہ لے کے آئے، ان کی 2/3 اکثریت تھی آئی جے آئی کی. یہ اس شک کو وہ لے کے آئے تھے. خالد انور صاحب اللہ ان کو غریق رحمت کرے، وہ لا منسٹر تھے، انہوں نے یہ ڈرافٹ کی تھی. اور بے نظیر بھٹو صاحبہ سب کو چھوڑ کے اپنی 16 لوگوں کی پارٹی کو لے کے آئیں کہ یہ یونانیمسلی اپروو ہو، کیونکہ وہ محسوس کرتی تھیں اس وقت، ان کا یہی خیال تھا کہ اس سے جمہوریت مضبوط ہوگی اور پارٹیز میں ڈسپلن رہے گا. اس کو بھی واٹر ڈاؤن کر دیا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم پیچھے چلے گئے ہیں ہر لحاظ سے. دیکھیں ایک ہیلتھ کارڈ جو کل سے ختم کیا جا رہا ہے پنجاب کے اندر،
وہ اس کو ریپلیس کیا جا رہا ہے کسی سے, ایک ایلیٹسٹ اسٹیٹ پہ واپس جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, پنجاب میں ختم ہو رہا ہے 1 جولائی سے, میرے خیال میں اس کو ریپلیس کیا جا رہا ہے کسی سے. یہ بتا رہا ہوں آپ کو. جی بلال صاحب. سچی صاحب بات یہ جی چلیں, حالانکہ جی کے پی میں اس کی کوریج 10 لاکھ سے بڑھا کے 50 لاکھ. جی ٹائم مختصر ہے سر. حقیقت یہ ہے کہ اب آپ نے اگر علی امین گنڈا پور اور بزدار صاحب کی حکومتوں کا آج بھی مریم نواز صاحبہ کی حکومت سے موازنہ کرنا ہے تو وہ آپ کو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کام ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے, اس پہ تجزیے بھی ہو رہے ہیں. صحت کارڈ پہ ویسے کافی آوازیں اٹھ رہی ہیں, وہ کچھ ریپلیس کیا اس کو کسی چیز سے, کیا ہوا؟ جی دیکھیے دیگر تفصیلات میں آپ کے سامنے لا سکتا ہوں, مگر میں اپنے حلقے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میں نے رورل ہیلتھ سینٹرز BHUs کی اپگریڈیشن ہوتی ہوئی, جس طرح کا ماڈل ٹاؤن میں BHU بن رہا ہے اسی معیار کا میری دیہاتی یونین کاؤنسلز میں ضلع میں بن رہا ہے, میں آپ کو وہاں پہ لے کے جا سکتا ہوں. تو دیکھیے اس لیے اس پہ تو کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور صاحب یا خان صاحب کا کوئی بیان آ جائے کہ مجھے کوئی بتا دے خیبر پختونخوا کی حکومت کیسا کام کر رہی ہے. ہمیں تو یہی سوال یہاں پہ کوئی موازنہ ہی ہو جائے. ہم تو کام پیش کرتے ہیں, آپ اس پہ تجزیے کرتے ہیں, چاہے وفاقی حکومت ہو پنجاب حکومت ہو. علی امین گنڈا پور صاحب تو پوچھتے ہیں, آپ نے معذرت کے ساتھ نہایت افسوسناک بیان نے دیا جب ابھی سیلاب میں اموات ہوئی, ثانیہ ہوا, اس کے بعد جس طرح انہوں نے تمبو والی بات کی. میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ کم از کم غیر ذمہ دارانہ بات ایز چیف ایگزیکٹو آف اے پروونس سنا کریں. تو دیکھیے دوسری بات یہ ہے ستی صاحب کہ اب آپ نے اگر باتیں کرنی ہیں کہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے, اور یہ کہنا کہ بدقسمتی ہے عوام کی کیسے فیصلے ہیں, تو خوش قسمتی والے فیصلے وہی تھے جو گڈ ٹو سی یو والے کورٹس والے تھے. خوش قسمتی والے فیصلے RTS والے تھے. یا جب آپ نے رانا ثناء اللہ کو کے اوپر ہیروئن ڈالی تھی تب تو آپ نے بدقسمتی کے فیصلے آپ کو نظر نہیں آتے تھے. جب پاناما میں سے اقامہ نکلتا تھا تب تو آپ کو صحیح لگتا تھا سب کچھ. جب کلثوم نواز واز آن ہر ڈیتھ بیڈ اور نواز شریف صاحب کی اس وقت بات نہیں ہو سکتی, اور اس وقت جب اور یہ ٹھاٹھے مارتے تھے ان کے لوگ, تو معذرت کے ساتھ یہ ہپوکریسی اور یہ مورل ہائی ہارس ہے. میری گزارش ہے ان سے ہی اتریں. دوسری بات, اگر آپ کا سمبل چھینا گیا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جماعت نے فورن فنڈنگ کی, بلیک اینڈ وائٹ کیس ہے, اس کے اوپر آپ آج تک اس کو ثابت نہیں کر سکے کہ آپ نے نہیں کی.